أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز وقال الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا۔ دنیا میں اللہ کی پہچان کے لیے اللہ نے اپنے انبیاء اپنے رسول بھیجے جنہوں نے اللہ کا تعارف کرایا، اور جن لوگوں پر اللہ کا احسان، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے ان کو یہ توفیق دی اور انہوں نے اللہ کو پہچانا، اس کی توحید کو پہچانا، اس کے مقام کو جانا، اس کے مرتبے کو پہچانا، اور پھر اس سے ڈر ڈر کر وہ زندگی گزارتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ صحابہ ڈر گئے، باتیں کرنے لگے، اور آپ نے فرمایا کہ جتنے بھی دنیا میں فتنے آئیں گے نا، دجال کا فتنہ ان سب فتنوں میں بڑا فتنہ ہوگا، حتیٰ کہ قتل سے زیادہ، عصمت دری اور آبرو ریزی سے زیادہ، کسی کے مال کو نقصان پہنچانے سے زیادہ۔ آپ نے فرمایا ایک دور فتنوں کا ایسا آئے گا کہ اس میں قتل ہی قتل ہوگا، قتل ہی قتل ہوگا، لیکن نہ قاتل کو پتا ہوگا میں اس بیچارے کو کیوں کرنے، پتا ہوگا کہ یار یہ مجھے قتل کر رہا ہے، یعنی بغیر جرم کے، بغیر وجہ کے، بغیر سبب کے۔ پھر لوگ مال لوٹیں گے، دن ڈاکے ڈلیں گے، یہ بھی ایک ڈاکے کی شکل ہے، جو بھتہ خوری کرتے ہیں یہ بھی ڈاکے کی ایک شکل ہے۔ وہ کوئی خوشی سے صدقہ خیرات تھوڑی کر رہا ہوتا ہے، گن پوائنٹ پہ لے کے جاتے ہیں، یہ سب ڈاکہ ہے۔ پھر فرمایا لوگوں کی عزتیں لوٹی جائیں گی۔ آپ نے جب یہ سارے فتنوں کا ذکر کیا، صحابہ کرام ڈر گئے۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ان سارے فتنوں سے بھی بڑھ کر بڑے فتنے سے آگاہ نہ کروں؟ صحابہ ہے کہ قتل سے بڑا، لوٹ مار سے بڑا، زناکاری سے بڑا اور کون سا فتنہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ دجال کا فتنہ ہے، یہ قرب قیامت میں آئے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کے آنے سے پہلے 3 سال ایسے آئیں گے، دجال کے آنے سے پہلے 3 سال ایسے آئیں گے کہ پہلے سال اللہ زمین اور آسمان کو حکم کرے گا کہ آسمان جو بارش برساتا ہے
یہ اس کی 1/3 بارش روک دے. گویا 12 آنے میں سے 4 آنے بارش روک دے اور 8 آنے بارش ہو. 1/3 بارش روک دے. زمین کو حکم ہوگا کہ وہ اپنے اندر سے اگنے والی کھیتی باڑی، معیشت، اناج، اس کا بھی 1/3 روک دے. گویا 2 حصے اگیں گے، 1 حصہ نہیں اگے گا پوری زمین میں سے. پھر فرمایا جب دوسرا سال آئے گا اللہ تعالیٰ آسمانوں سے کہے گا کہ وہ آدھا، یعنی 1 حصہ پچھلے سال روکا تھا، اب کہے گا 2 حصے روک لے اور 1 حصہ دے. 1 حصہ یعنی 12 آنے میں سے 4 آنے بارش ہوگی اور 8 آنے بند ہو جائے گی. اسی طرح 12 آنے میں سے 4 آنے زمین زراعت اگائے گی، دانا اگائے گی، اور 8 آنے بند ہو جائے گی. نتیجہ کیا نکلے گا کہ پوری کی پوری دنیا کا انحصار اسی 1/3 پر ہوگا. ساری دنیا وہ 1/3 پہ گزارا کیسے کرے گی؟ پھر فرمایا تیسرا اور آخری سال، دجال کی آمد سے پہلے آخری سال، اللہ آسمان سے کہے گا کچھ نہ برسا، زمین سے کہے گا کچھ نہ ہوگا. گویا زمین بنجر، بارش، معیشت تباہ، چراگاہیں خشک. آپ نے فرمایا کھر والے جتنے جانور ہیں جیسے یہ چارہ نہ ملنے کی وجہ سے سب مر جائیں. معیشت بالکل تباہ ہو جائے. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں ایسا کیوں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ دجال کو ایسے بھی لا سکتا ہے. لوگ کھا بھی رہے ہوں، پی بھی رہے ہوں، دجال آ جائے. لیکن اس سے پہلے 3 سال یہ اہتمام کیا گیا. اصل میں قیامت سے پہلے جتنے بھی فتنے آنے والے ہیں نا، جو بڑے فتنے ہیں، جو بڑی نشانیاں ہیں قیامت کی، وہ برے لوگوں پر آئیں گے. نیک لوگ سب دنیا سے چلے جائیں گے، برے لوگ بچیں گے اور نیکی کرنا چھوڑ دیں گے. گناہ کا راج ہوگا، اور جب گناہ ہے تو گناہوں کا پہلا نتیجہ یہی ہوتا ہے آسمان سے بارش برسنا بند ہو جاتی ہے اور زمین اپنی کھیتی باڑی زرخیز یہ باہر نکالنا یہ بھی بند کر دے گی. صلاۃ والسلام کی دور میں قحط سالی آئی اور وہ بارش کی دعا کے لیے نماز استسقاء کے لیے جا رہے ہیں. استسقاء پڑھے بغیر، دعا کیے بغیر ساتھیوں سے کہا کہ واپس چلو، اللہ نے کسی اور مخلوق کی سن لی. اور وہ اور مخلوق کون تھی؟ چیونٹی. اور دیکھو سلیمان علیہ السلام نے اس ساری چیز کو چت لیٹی ہے. چت لیٹنا کہتے ہیں کمر کے بل، پیٹ آسمان کی طرف.
اس کے ہاتھ کہہ لیں، ٹانگیں کہہ لیں، وہ بھی آسمان کی طرف ہے۔ اور وہ کہہ کیا رہی ہے؟ یا اللہ، ہم تو گناہ نہیں کرتے، لیکن اپنے بندوں کی سزا ہمیں تو نہ دینا۔ گویا ان کو جو سزا مل رہی ہے وہ بھی ہمارے گناہوں کی سزا۔ یا اللہ، زمین اتنی، اپنے گھروں میں بلوں میں بھی نہیں رہ سکتے، حالانکہ جب بارش ہوگی، بارش تو بلوں میں گھس جائے گی، چیونٹیاں مر جائیں گی، لیکن وہ بارش کی دعا کہ اللہ بارش برسے، اور اس کی وجہ سے انسانوں کو بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ دعا اس نے کی، اللہ نے قبول کی، بارش ہوئی اور پوری انسانیت کو فائدہ ہو۔ اب آپ سمجھتے ہیں یہ چیونٹیاں، یہ مکوڑے، یہ مچھر، یہ کیا پیدا کی ہیں؟ آپ ان کے مقاصد تو دیکھیں کہ آپ کو کتنا فائدہ پہنچا رہے ہیں، کتنا فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ وہ جو آخری سال ہوگا، زمین کچھ نہ اگائے گی، آسمان کچھ نہ برسائے گا، قحط ساری۔ جب جانوروں کو کھانے کو کچھ نہیں ملے گا تو پھر دودھ بھی نہیں ملے گا۔ گوشت کے کاروبار نہیں ہوں گے، دودھ دہی کی دکانیں نہیں چلیں گی، مویشی منڈی میں آپ کو جانور نہیں ملیں گے۔ ایسی صورت میں دجال آئے گا۔ آپ نے فرمایا میری امت ڈٹ جانے والا قبیلہ بنو تمیم ہے۔ یہ عرب کا قبیلہ ہے، بنو تمیم، قبیلے سے محمد بن عبد الوہاب تھے، جس کی وجہ سے آج لوگ ہمیں وہابی ہونے کا طعنہ دیتے ہیں۔ اور یہ سدیس، شریم، وہاں کی عدالت کے قاضی، ابن باز، جو حج کا خطبہ دیتے ہیں، وہ یہ سارے بنو تمیم قبیلے کے ہیں۔ اور پورے کا پورا بنو تمیم قبیلہ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کو سامنے رکھیں کہ قیامت والے دن جو سب سے زیادہ دجال پر بھاری ہوگا، جو دجال کو لوہے کے ناکوں چنے چبوائے گا، وہ تمیم کا قبیلہ۔ آج عرب میں جا کے دیکھیں، وہ سارے کا سارا قبیلہ، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، سارے اہل حدیث۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ اس کی بڑی وجہ اللہ نے ہمیں دنیا میں دکھائی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی سر پہ ٹوپی نہ ہو، تن پہ کپڑا نہ ہو، حتیٰ کہ وہ نیکر بھی نہ پہنی ہوئی ہو، چوراہے پہ بیٹھا ہو، 20 سال سے نہایا نہ ہو، بال ایسے آپس میں الجھے ہوئے ہوں کہ آپ لوہے کی کنگھی لا کر بھی اس کو کنگھی نہیں کر سکتے۔ پلاسٹک کی کنگھیاں کیا کام، لوہے کی کنگھی الفی سے ان کو پتہ نہیں پہنچی ہوئی سرکار کیا کیا سمجھتے ہیں۔ ارے میاں، ان کو کپڑے کی تھوڑی ضرورت ہوتی ہے، کوئی یہ میرے اور آپ جیسے تھوڑی ہیں۔
پہنچی ہوئی سرکار، یہ کپڑے اتار لیے ہیں، ایسی جگہ یہ پہنچا ہی کیوں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ پہنچی ہوئی سرکار ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں پہنچی ہوئی سرکار اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ پہنچی ہوئی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میاں یہ اللہ کے پاس پہنچا ہوا ہے، اللہ سے اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے۔ آپ نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، تم سب سے زیادہ اللہ کے قریبی، تم سب سے زیادہ اللہ کا دوست، تم سب سے زیادہ اللہ والا۔ لیکن آپ لباس پہنتے تھے، نہا لباس کو صاف ستھرا رکھتے تھے، جسم سے خوشبوؤں کے اٹھا کرتے تھے۔ خود حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہوتا اور آپ مسجد میں نہ ہوتے تو میں کسی سے پتہ نہیں پوچھتا تھا، میں صرف خوشبو سونگھ کے وہاں پہنچا۔ یہ ہمارے پیر ہیں، ہمارے پیر، اللہ نے پیر بنایا ہے، اللہ نے مرشد بنایا ہے، اللہ نے یہ مرتبہ دیا ہے۔ ان سے زیادہ اللہ کا قریب سکتا ہے، اور انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کبھی۔ پھر آپ کے بعد ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی، جن کے نام پر سارا دن بھنگ پیتے، انہوں نے کپڑے نہیں اتارے۔ اور یہ ایسے اللہ کے دوست جس دن پیدا ہوئے تھے نرس نے یا دائی نے نہلایا تھا، اس کے بعد پھر ان کو زندگی میں نہانا یاد نہیں رہا کہ نہانا بھی کوئی ہوتا ہے، نہ پاکی کا خیال، نہ پلیدی کا خیال، کسی چیز کا خیال۔ اب لوگ انہیں سب کچھ مانتے ہیں، کو یہ بھی پتا ہے کہ دنیا میں ایسا کون سا طبقہ ہے جن کے یہ ایسے ہی اولیاء ہوتے ہیں، ایسے ولی ہوتے ہیں، ایسے پیر ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی پتا ہے، نام لینے کی مجھے ضرورت نہیں۔ اب دل کے پاؤں کے نیچے سے 10 محرم کو جو خاک اٹھاتے ہیں، بولے ہم جو چھریاں مارتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، وہ مٹی اٹھا کے زخموں پہ ڈالو تو زخم اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے ایسا ہوتا ہو، لیکن اب اس کی وجہ سے اس گھوڑے کو نعوذ باللہ من ذالک بالکل خدا سمجھ لیا گیا، خدا سمجھ لیا گیا۔ پیروں کی کوئی ہلکی پھلکی کوئی کرشواتی کوئی چیز دیکھی، اس کو خدا سمجھ لیا۔ دجال کے پاس تو ان سے بڑی چیزیں ہیں، دجال کے پاس ان سے بڑی چیزیں ہیں۔ جب وہ چیزیں دکھائے گا تو یہ جو قبروں پہ، گھوڑے کے آگے، درختوں کے آگے، ہر کسی کے آگے جھکے پڑے ہوتے ہیں، سلام بھی کرنا ہو تو اور ایسے چیز۔ اللہ کو یہ ساری باتیں ناپسند ہیں کہ جھکنا ہے تو میرے آگے جھکو۔ بڑی چیزیں دکھائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال ایک شخص کے پاس آئے گا اور اس بولے گا
تو مجھے خدا مانتا ہے؟ وہ بولے گا نہیں، میں تو ایسا نہیں مانتا ہوں۔ فوت ہو گیا ہے؟ بولے ہاں۔ بھائی بھی فوت ہو گیا ہے؟ بولے ہاں۔ اگر میں ان دونوں کو تیرے سامنے کھڑا کر دوں تو پھر مانے گا؟ بولے پھر مانوں گا، پھر مانوں۔ آج کل کے ملنگ ہمارے مرے ہوئے باپ کو تو نہیں لا سکتے نا، ہمارے مرے نا، تو ہماری آنکھوں کے سامنے لا کھڑا کرے گا کہ یہی تیرا باپ ہے، اور کوئی شخص اپنے باپ کو کیسے نہیں پہچانے گا؟ وہ تو فوراً ماننے کے لیے، جو ملنگوں کو رب ماننے پر تیار ہے وہ دجال کا یہ کرشمہ کیسے نہیں؟ آپ نے شیاطین اور جنوں کو، شیطانوں کو اللہ نے یہ پاور، آپ نے فرمایا جن ہر شکل اختیار کر سکتا ہے سوائے میری شکل۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل نہیں بن سکتا، باقی دنیا کی ساری شکلیں دھار سکتا۔ وہ ایک شیطان ابا کا روپ دھار کے سامنے آئے گا، دوسرے کو بولے گا اس کے بھائی کا روپ دھار، وہ سامنے آ جائے گا، کھڑا کر دے گا، وہ تو اس کو سجدے گا۔ اور ہے جو قبیلہ دجال کو فرمایا ناکوں چنے چبوائے گا، دیوار بن کر اگر اس پر ایمان لے لائیں گے، اس لیے کہ آج بھی سامنے لوگ ایسے قصے بیان کرتے ہیں نا، فلاں جگہ ہم نے خود سنا ہے، فلاں ہم گئے، ایک بزرگ تھا وہ آیا، اس نے سلام، وہ کہتے ہیں یار میں نے آنکھوں سے دیکھا، ہم کہتے ہیں ضرور کوئی شیطانی دھوکہ ہوگا، یہ جھوٹ ہے، ہمیں یقین ہی نہیں آتا حد کی وجہ، اور ہے عقیدے ابھی سے درست کرو، یہ خام خیالیاں، جھوٹے قصے، جھوٹے کہانیاں، یہ سب دل سے نکال جگہ میں، دل داغدار میں آپ عقیدے کو پختہ کرو۔ جال کو دیکھے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بڑی نشانی، اس کا ایک بازو کٹا ہوا ہے یہاں سے، اور بالکل وہ آخر میں ایسا جیسے نپل ہوتی ہے پستان کی، اس شکل کا آخر میں بنا ہوا ہے۔ پھر فرمایا کانی ہے، اس میں جو آنکھ کا ڈھیلا ہے اس سے اس کو کچھ نظر، ڈھیلے سا ریٹ میں سستا ہوتا ہے، ایک سندر خانی ہوتا ہے جو لمبا ہوتا ہے، سائز میں لمبا ہوتا ہے، وہ تھوڑا مہنگا ہوتا ہے اور وہ اچھی نظر۔ تو فرمایا اس دجال کی جو ایک آنکھ ہے سندر خانی انگور کے جیسا ڈھیلا اس کے اندر لگا ہوا ہو، اس میں نظر نہیں آئے۔ بنو تمیم تو فوراً کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ دونوں تیرے اندر موجود ہیں. تو کانا بھی ہے اور بال بھی کٹا ہوا ہے اور بالکل اس طرح کٹا ہوا ہے جس طرح اللہ کے رسول نے بتلایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث کی مدد سے وہ شیطان کے دجال کے فتنے سے بچ پائے. اور یہ جو ہر جگہ جھک جانے والے سجدے کریں گے دعوتیں کریں گے اس کی، ذرا برکت والا پیر ہمارے گھر میں بھی رکھ لو، ہمارے رکھ لو. آپ نے فرمایا جنت اور دوزخ ساتھ ساتھ لیے پھر رہا ہوگا اور یہ دھوکہ ہوگا. جو دوزخ دکھ رہی ہوگی وہ حقیقتاً جنت ہوگی، جو جنت دکھ جو اس کو اٹھا دوزخ میں ڈالے گا حقیقتاً وہ جنت ہوگی، اور جو اس پر ایمان لائے گا اسے جنت میں ڈالے گا حقیقتاً وہ دوزخ ہوگی. ایک ایک بات بتلائی، ایک ایک بات. پھر آپ نے کہا دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے. کانا عیب ہے، تمہارا رب بے عیب ہے. اس کا ایک بازو کا کٹا ہونا عیب ہے اور تمہارا رب بے عیب ہے. ایک ایک سمجھائیے. آج ہم سے وہی گلہ کیا. فرمایا ما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقوی. ان بکاروں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی رب العالمین جیسی قدر کا استحقاق رکھتا تھا. اللہ جس قدر عظمت اور شان اور شوکت کا مالک تھا، ان ظالموں نے اللہ رب العالمین کی ویسی قدر نہیں کی. ان اللہ لقوی، اللہ غالب بھی ہے، اللہ طاقت والا بھی ہے. سارے ولی، سارے صحابہ، جتنے بھی دنیا نے کتب غوث ابدال پیر فقیر ملنگ دھڑنگ جتنے بھی لوگوں نے بنا رکھے ہیں، سارے کے سارے قیامت والے دن بے بس نظر آئیں گے، بے بس نظر آئیں گے. کوئی اللہ کے آگے سفارش کرنے کی بھی جرت نہ کر سکے گا. من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، کون ہے جو اللہ کی دربار میں مگر اس کی اجازت سے، جس کو اللہ یہ سعادت بخش دے کہ تو سفارش کر وہ کچھ بول سکے گا. ورنہ دنیا میں کوئی ہے کی اجازت کے بغیر بندوں کی سفارش کرے. آج کتنے دنیا میں بدبخت ہیں جن کے عقیدے یہ ہیں. پیر عبد القادر جیلانی کے بارے میں جن کا عقیدہ یہ ہے ساڈا عبد القادر قادر ہے سانو ہور قادر دی لوڑ نہیں. ساڈا عبد القادر قادر ہے سانو ہور قادر دی لوڑ نہیں. سانو بغداد دیاں گلیاں کافی نے سانو ہور جنت دی لوڑ نہیں. اللہ قیامت کے دن کہے گا جاؤ جاؤ بغداد کی گلیوں میں جاؤ عبد القادر کے پیچھے. ارے عبد القادر کو نہیں قادر کو مانو. ساری عبد القادر کیا بیش دنیا اس کے ہے. انتم الفقراء الی اللہ، اے دنیا والو تم سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہو.
वल्लाहु हुवल गनी। और कुरान के रसूल ने भी इतनी बातें बतलाई कि क़यामत का दिन होगा, वस्समावातु मतविय्यातुम बियमीन, एक से एक बढ़कर बड़ा, एक से एक बढ़कर बड़ा। पहला आसमान पूरी से बड़ा, दूसरा आसमान पहले आसमान से बड़ा, तीसरा दूसरे से बड़ा, इसी तरह सातवां छठे से बड़ा। फरमाया उसके ऊपर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुर्सी, समावात वल अर्द, अल्लाह की कुर्सी ने जमीनों को भी आसमानों को भी ढांप रखा है, वो इतनी बड़ी। फिर आपने फरमाया वो जो बड़ी कुर्सी, सात जमीनें, सात समंदर, सूरज, चांद, सितारे, सब कुछ जिसमें आ जाए, फरमाया वो अर्श के मुकाबले में इतनी बड़ी कुर्सी छोटी है। जटियल मैदान में एक छल्ला पड़ा हुआ हो, एक छल्ला पड़ा हुआ, तो यही नहीं है वो किस कदर ताकत का मालिक है, हमें इसका अंदाजा ही नहीं। फिर आपने फरमाया वो कुर्सी अर्श के मुकाबले जो छल्ला है, छल्ला अल्लाह का अर्श, अल्लाह का अर्श है, उसकी वुसअतों का कोई अंदाजा है, उसकी का कोई अंदाजा है? पर अल्लाह की जात है, अल्लाह की जात है। 8 मुकर्रब फरिश्ते अल्लाह के अर्श को उठाया हुआ है। यहमिलूना अर्श रब्बिह, अल्लाह के हबीब ने फरमाया उन 8 फरिश्तों में एक फरिश्ता ऐसा है जो अर्श के बिल्कुल बीच में अपना सर दिए खड़ा है। उसकी तवालत का अंदाजा इससे लगाइए, सर उस अर्श के नीचे है और पांव उसके सातों जमीन। अल्लाह की बादशाहत का कोई अंदाजा है? कोई अंदाजा है? आपने फरमाया वो फरिश्ते, उनमें से एक फरिश्ता जो अल्लाह के अर्श को उठाते हैं, 8 फरिश्ते, उसकी लंबाई चौड़ाई का ये आलम है। फरमाया ये इंसान कान और ज्यादा, कोई लंबी गर्दन वाला होगा तो एक बलिष्ठ हो जाएगी, वरना एक बलिष्ठ भी पूरी नहीं है। आपने फरमाया उस फरिश्ते के एक कान से लेकर उसके कंधे तक एक तेज रफ्तार उड़ने वाला परिंदा 700 साल तक उड़े तो उसके कान से कंधे तक नहीं पहुंच सकता। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्तों की अज़मत है। तो जब रब ने इन फरिश्तों को बनाया है उसकी कोई अज़मत नहीं। कभी उसको मलंगों से डराते हो उस रब को, कभी उसको फकीरों से डराते हो, कभी ये फोटो कॉपी नहीं करोगी तो तुम्हारी भैंस मर जाएगी, 11वीं नहीं करोगे तो दूध देना बंद कर देगी। अल्लाह को कुछ तुम लोगों ने जो अकीदे की इस्लाह करनी चाहिए। अगर अकीदे की हमने इस्लाह ना की तो हम दज्जाल के, अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दज्जाल के फितने से बचाए, क़यामत के हर फितने से बचाए, नेकी की तौफीक अता फरमाए, कहत सालियों से हमें बचाए और माली खसारे से हमें बचाए और अपने नेक बंदों में